سر عوام کا ایک اور سوال بھی ہے کہ اندرون لاہور کو آپ بچا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے 2200 مکانات اور دکانیں گرا دی گئیں، لوگوں کا روزگار گیا، تو کیا ہی بہتر ہوتا ہے کہ ان کو بھی بچا لیا جاتا اور آپ اس کو ریوائیو بھی کر پاتے؟ ایسا کوئی ممکن تھا؟ وہ تو پھر شکل آپ کے سامنے ہی ہے، جہاں بھی دل کرتا ہے آ کر بیٹھ جاؤ. اور ایک گارڈن ہے، ڈکلیئرڈ ہسٹورک سرکولر گارڈنس ہے جو کہ برٹش نے بنایا اس زمانے میں. تو اس میں یہ سوال ضرور آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ پہلی حکومتیں کیا سو رہی تھیں اس دور میں، کیوں نہیں؟ سر لوگوں کے پاس لیٹرز ہیں ڈی سیز کی جانب سے دیے ہوئے جہاں انہیں اجازت دی گئی ہے دکان بنانے کی، انہوں نے پیسے لگائے. وہ پرچیاں کارپوریشن نے کچھ وہ ہوں گی ضرور، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ایک یہ تو اسی طرح کوئی ریس کورس پارک میں آ کر آپ مکان بنانے شروع کر دے، بولے میرے پاس پرچی ہے، وہ تو بنانے والے کو بھی پتہ ہے اور پرچی دینے والے کو بھی. تو بٹ چلیے دیر آئے درست آئے، اب حکومت نے ایک بہت بڑا بولڈ ڈیسیشن لیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم نے لاہور کو ریوائیو کیا اس سے ہماری سیاحت میں کوئی امپیکٹ آئے گا؟ اچھا میرا خیال ہے بالکل آیا ہے، اور مزید اب جو اب پروجیکٹس آ رہے ہیں اور جس لیول پہ ہو رہے ہیں وہ لازماً ایک بہت ہی آسن اور بڑا ہی ایک اچھا منصوبہ ہے. اور اس سے نائٹ لائف خاص طور پہ مجھے نظر آتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے ایریاز کو پیڈسٹرنائز بھی کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو پارکنگ اچھی مل رہی ہے، ایک اسٹینڈرڈائزڈ بورڈز اور فساڈز اور اوپن ایریاز اور اسٹریٹ پرفارمنس. کیونکہ سب سے میں آپ کو بتاؤں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ریسٹوریشن کر لینا نسبتاً آسان ہے. وہ ون ٹائم پیسہ ملا، اس میں جوش و خروش آئی اور سپورٹ آئی، آپ نے کر لیا. اس کو سنبھالنا یا ری یوز جو ہے اور مینٹیننس جو ہے اور اس کی پراپر ایکسپوزیشن یا کیوریشن، وہ ایک بہت مشکل اور ریئل ٹیسٹ وہ ہے. ابھی بھی اگر جو کاموں سے ہمیں تھوڑی سی پذیرائی ملی ہے وہ صرف ریسٹوریشن سے نہیں ملی. وہ وہاں پر رنگیلے رکشے ہیں، وہاں پر اسٹریٹ پرفارمر ہے، وہ آپ کو کوتوال والا شخص ملتا ہے، آپ کو کہیں پر کوئی بین بجاتا ہوا، کہیں کوئی اچھے ہمارے ٹرینڈ گائیڈز ہیں جو لے کر جاتے ہیں، آگے کرافٹ شاپس ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں، اور صفائی، سب سے بڑی چیز صفائی ہے. والڈ سٹی کا یہ جو ایریا پروجیکٹ ایریا ہے، اس کی صفائی آپ دیکھیے اور باقی والڈ سٹی کی دیکھیں تو ایک زمین آسمان کا فرق ہے. سو آئی ہوپ واٹ وی ڈیولپ وی آر ایبل ٹو ری یوز اٹ اینڈ مینٹین اٹ. اچھا لچھاری صاحب یہ بھی بتائیں کہ لہر کے نام سے جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے یہ والڈ سٹی سے کیسے مختلف ہے، اور اس میں کون سے نئے منصوبہ جات شامل ہیں جو پہلے والڈ سٹی کے ساتھ منسلک نہیں تھے؟ جی والڈ سٹی میں تو صرف والڈ سٹی کی حد تک محدود تھے اور اس میں بھی ایک دو پروجیکٹ ایریاز تھے. لیکن اب حکومت نے چونکہ خود ایٹ دی لیول آف میاں نواز شریف اس کو ہیڈ کرتے ہیں لہر کمیٹی کو، اور مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر جو ہیں وہ اس کی ساری اپروولز دیتی ہیں، اور ایون سینئر منسٹر اس میں بہت ساری دلچسپی لیتے. تو اس سے جو حکومت کی اتنی مربوط سپورٹ جو آئی ہے اس سے بہت سارے پروجیکٹس کو 23 پروجیکٹس اپروول ملی ہے اس ایک سال میں. اور وہ صرف والڈ سٹی کی حد تک نہیں ہے، وہ اس سے باہر بھی جو کلونیل ایریاز ہیں جو انگریزوں کے وقت کے، یا پورا مال روڈ لے لیجئے، انارکلی اور پرانی انارکلی، نئی نیلا گنبد، یہ سارے ایریاز جو ہیں اس میں شامل ہیں. تو ان میں جو ویژن جو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ساری تاریں زمین دوز ہوں گی. اور یہ میں منصوبے کی بات نہیں کر رہا، اب یہ اپروو ہو چکے ہیں منصوبے، یہ ایک سال سے اس پر کام ہو رہا تھا، ہم لوگ میٹنگیں کر رہے تھے اور اپروولز ملی گئی ہمیں حکومتی لیول پہ. تو اس پر کام شروع ہو چکا ہے، یعنی all wires are coming underground in the historic areas, walled city and outside. Then 7-8 places there is underground parking coming in. اور نیلا گنبد پہ کام شروع ہو چکا ہے اس ایریا پہ.
اوپن سکویئرز اور واکنگ ایریاز خاص طور پہ شام کے لیے وہ بنانے، تمام دکانوں کے سائن بورڈ اسٹینڈرڈائز کرنا، فیس لفٹ اس کو کرنا، اور جو بھی حویلیاں ہیں پرانی ان کو بحال کرنا، اور پورے اندرون لاہور کے پرانے جتنے مکانات ہیں ان کو ٹھیک کرنا، اور نیا سیوریج، ڈرینیج، اور ایون سرکولر گارڈنز، جو کہ سب سے چیلنجنگ بات تھی کہ وہاں پر 2300 کے لوگ جو ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں، مارکیٹس، مکان بنا کر بیٹھ گئے ہیں اس گارڈن کے اندر، ان کو کمپنسیٹ کر کے زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ مارکیٹس کریٹ کی جا رہی ہیں، پارکنگ کریٹ، تاکہ ان کا کاروبار بھی خراب نہ ہو اور گارڈنز جو ہیں ریسٹور ہو جائیں۔ پھر وہ فصیل جو ہے والڈ سٹی کی، جو والڈ تھی وہ کوئی 30 فٹ اس کی بلندی ہے، کوئی 5 کلومیٹر کے قریب اس کا سرکمفرنس ہے، وہ ساری بحال ہو رہی ہے۔ تو دیز آر ونڈرفل نیو ایڈیشنز، اتنی ایمبیشیسلی اس کو دیکھا سوچا گیا ہے۔ انشاءاللہ ون ڈے وین آل دس ول بی کمپلیٹ، مجھے خیال ہے کہ لاہور صحیح معنوں میں ایک تاریخی شہر کے طور پر پورے ساؤتھ ایشیا میں اس کا ایک نام ہوگا، لوگ دور دور سے آ کے اس کو دیکھیں گے۔